مجلس چہلم ہے، اس کا ایصال ثواب بانیان مسجد محمدیہ، بانیان مجلس ہذا سید محسن زیدی، سید بدر زیدی، سید حامد زیدی، سید بریر زیدی، اظہر حسین جعفری، عقیل حیدر کے مرحومین کے لیے، ان سب بزرگان کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے، اور دیگر بھی جتنے اہل ایمان نور ایمان لے کر اس دنیا سے رحلت کر گئے، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورتین مبارکتین کا اجر و ثواب اس مجلس اور دیگر تمام عبادات جو اس عبادت کے ساتھ ملحق انجام دی جا رہی ہیں، خیر و خیرات، ماتمداری و عزاداری، ان سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، شہداء معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ہونے کے بعد جتنے بھی مومنین نور ایمان کے ساتھ آخرت کے راہی ہوئے، سب تک ہدیہ کرنے کے لیے اور سب کی بخشش اور مغفرت کے لیے باوز بلند صلوات۔ شہداء اسلام، شہداء کربلا اور مکتب کربلا پر جہاں جہاں بھی قربان ہوئے اور شہید ہوئے، ان سب شہداء کو سلام عقیدت عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی منحوس مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی کو رواج دیا، قتل و غارت کو پھیلایا، نہ فقط پاکستان کے امن کو تباہ کیا بلکہ پورے عالم اسلام میں بدامنی کو پھیلایا، ان ملاعین کی رسوائی و ناکامی، ذلت و شکست اور مکمل بہکنی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب اس ایمان پر ہیں کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی یہ مجلسیں جہاں باعث ہدایت ہوتی ہیں، موجب نجات بنتی ہیں، مرحومین کی بخشش اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا وسیلہ ہوتی ہیں، وہاں حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ بھی ہوتی ہیں۔ مجلسوں میں تشریف لانے والے اہل ایمان جہاں خود اپنے حاجات کی برابری کی نیت رکھتے ہیں، وہاں دیگر اہل ایمان بھی انہیں التماس دعا کہتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ آؤ مل کر دعا کریں، ہر مریض کی شفا یابی کے لیے، ہر بے روزگار کی وسعت رزق کے لیے، ہر بے اولاد کی آغوش کی آبادی کے لیے، جو کسی بھی مشکل میں ہے اس کی مشکل کشائی کے لیے، اور جو کوئی بھی حاجت رکھتا ہے اس کی حاجت روائی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔
ہماری جمیع مشکلات کا آخری حل تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام میں مضمر ہے۔ اس دعا کی فوری قبولیت کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ والصلاة والسلام على أحبابه وأصحابه والمؤمنين أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صلوات۔ شکر ادا ہے اس اللہ کا جس نے اپنی تعریف میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ساری حمد و ثنا اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا وحدہ لا شریک رب ہے۔ وہی اس عالم کا بھی رب ہے، گزشتہ عالموں کا رب بھی وہی ہے، اور آئندہ جتنے عالم آنے والے ہیں ان کا رب بھی وہی ہے، اور جتنے جہانوں کو کسی شخص کا ذہن فرض کر سکتا ہے، تمام عالموں کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے ہی سارے جہان بنائے ہیں اور وہی ان سارے جہانوں کو چلانے والا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک رہے گا۔ اس کا شریک ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان اور مومن کا یہی عقیدہ ہے، اپنے اس عقیدے پر جینے اور اسی عقیدے پر مرنے کے لیے، بلکہ اسی عقیدے پر محشور ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات اس کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا، اور اس کے بغیر کوئی نہیں
جو اس نعمت وجود کو تقسیم کر سکے۔ ہر ایک کو وجود وہی دیتا ہے اور ہر ایک کو وہی وجود دینے والا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ وجود دینے والا ہے تو بھی وہی ہے، ادنا سے ادنا وجود ہے تو بھی عطا کرنے والا وہی ہے۔ اور اس نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جسے سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے اسی سے ہی وجود کا آغاز فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہ جن ہستیوں پر آپ صلوات پڑھتے ہیں اور آپ نے پڑھی ہے وہ ہستیاں ہیں محمد و آل محمد۔ صلوات کے الفاظ ہمارے یہی ہیں، اس کے تھوڑا سا ترجمے کی طرف متوجہ ہوں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ صلوات بھیج کن پر؟ محمد و آل محمد پر۔ اس صلوات کے پیچھے کوئی ایمان اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے یا فقط یہی الفاظ ہی کافی ہیں؟ ایک مرتبہ پھر پوری توجہ سے صلوات تلاوت فرمائیے۔ مثلاً جتنے بھی آپ میرے برادران عزیزان بیٹھے ہیں، فقط جسم لے کے آئے ہو یا روح بھی لے کے آئے ہو؟ جی روح سمیت آئے ہو۔ اگر آپ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہیں تو ایک صلوات وہ پڑھیں جو آپ کی روح کی صلوات ہے۔ زبان بھی یہی کہتی ہے اللہم صلی علی محمد آل محمد، لیکن زبان کی صلوات تب صلوات پڑتی ہے جب پیچھے روح میں بھی یہ صلوات موجود ہو۔ اس لیے کہ اگر زبان پر ہو اور روح اور قلب میں نہ ہو تو اسے ایمان نہیں کہا جا سکتا، یہ کوئی اور بلا بن جاتی ہے کہ زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ اپنی روح سے بھی اسی صلوات کو مانتے بھی ہیں اور اسی صلوات کو پڑھتے بھی ہیں۔ لہذا پوری توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر صلوات تلاوت فرمائیے۔ جن ہستیوں پہ آپ نے صلوات بھیجی ہے ان کا تذکرہ اس صلوات کے اندر ہے کہ اے اللہ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر۔ ان محمد و آل محمد کے متعلق کوئی قلب میں ایمان اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے تو صلوات نورانی بنے گی، یا بغیر عقیدے اور ایمان کے بھی صلوات نورانی بن جائے گی؟ پہلے دل میں ہوگی پھر زبان پہ آئے گی۔ ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پوری توجہ سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کیا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن پہ ہم صلوات بھیج رہے ہیں وہی سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں اور سب کے مولا ہیں؟ تھوڑا سا اپنے قلوب کی طرف توجہ کیجئے، اپنے دلوں کی نورانیت کو سامنے رکھیے اور فرمائیے کیا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اور بھی ان سے افضل ہے یا کوئی اور بھی ان کے برابر ہے، یا یہ محمد و آل محمد چونکہ سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں اور سب کے مولا ہیں، اس لیے لائق صلوات ہیں؟
آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے اپنا عقیدہ تو آپ کو عرض کر دیا کہ جن محمد و آل محمد پہ میں صلوات بھیجتا ہوں اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ بھیجتا ہوں کہ وہ پوری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوقات میں اللہ نے جس جس کو بھی وجود بخشا ہے ان تمام موجودات میں، خواہ وہ قدیم میں ہوں، خواہ وہ جدید میں ہوں، خواہ وہ پرانے ہوں، خواہ وہ نئے ہوں، خواہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں یا اس دنیا میں موجود ہوں، جو جو بھی آیا یا جو جو آئے گا، جس جس کو وجود ملا ہے یا جس جس کو وجود ملے گا، جس جس کو زندگی ملی ہے، کیا خیال ہے؟ وجود کے بعد دوسری سب سے بڑی نعمت کا نام زندگی ہے، اس لیے کہ وجود دو قسم کے ہیں۔ کئی موجودات ایسے ہیں جو وجود تو رکھتے ہیں لیکن زندگی نہیں رکھتے، کئی موجودات ایسے ہیں جو وجود بھی رکھتے ہیں اور زندگی بھی رکھتے ہیں۔ پھر زندگی بھی کئی قسم کی ہے، مثلاً یہ نباتات بھی زندگی رکھتے ہیں، وہ حیوانات اور حشرات بھی زندگی رکھتے ہیں، ملائکہ بھی زندگی رکھتے ہیں، جنات بھی زندگی رکھتے ہیں، آج بھی زندگی ہے، جنت میں بھی ہوگی۔ پروگرام ہے جنت جانے کا؟ جس چیز کا جانے کا پروگرام ہے نعرہ حیدری، یہی ہے نا؟ تو آپ ذرا فرمائیے، جس کا نعرہ آپ نے مارا ہے اسی کے صدقے جنت جاؤ گے یا اس کے بغیر بھی جنت جا سکتے ہو؟ اپنا عقیدہ ہے، اپنا ایمان ہے، اور آپ اپنے ایمان کا ذرا جو حقیقتاً ہے، کوئی مانے نہ مانے، کسی کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ تو حق حاصل ہے نا کہ ہم اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ تو کیا خیال ہے جس ہستی کا آپ نے نعرہ مارا ہے اس ہستی کے طفیل ہی جنت جاؤ گے یا اس کے بغیر جنت جاؤ گے؟ جی وہ تو رسول اکرم نے فرمایا علی قسیم النار والجنہ، علی ہے جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ آپ کا میرا عقیدہ کیا ہے؟ جنت کون اس کا ٹکٹ عطا کرے گا؟ مولا علی۔ حضرت خلیفہ اول نے اس کی گواہی دی تھی کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، کوئی پل صراط سے نہ گزر پائے گا مگر وہی گزر سکے گا جس کے ہاتھ میں علی مولا کا لکھا ہوا پروانہ موجود ہوگا۔ اس وقت آپ اس عالم دنیا میں ہیں، کچھ عالموں سے آپ گزر چکے ہیں، کچھ عالم آپ کو آئندہ درپیش ہیں۔ پہلے آپ عالم ارواح میں تھے، پھر عالم اسلاب میں آئے، پھر عالم ارحام میں آئے، اب عالم دنیا میں ہو، آگے عالم برزخ درپیش ہے، اس کے بعد عالم محشر درپیش ہے، پھر پل صراط سے گزرنا ہے، آخر میں کہاں جانا ہے؟ جنت۔ جنت جانے کے لیے یہ سفر کرنا پڑے گا یا آپ کے پاس کوئی بائی پاس بھی ہے؟ ایسے آج کل بائی پاس بند ہے نا کہ شہر کے اندر سے نہ گزرنا پڑے، رش سے نہ گزرنا پڑے اور باہر سے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ کی منزل جنت ہے تو کیا آپ بائی پاس پہنچیں گے یا اس پورے سفر سے گزر کے پہنچیں گے؟ پروگرام اس عالم دنیا کے بعد مجبوری ہے، کس عالم میں جانا ہے؟ چپ ہو گیا، میں ہی بتاؤں یا آپ کو خود کو بھی کوئی یاد آ رہا ہے؟ یہ جتنوں کے جنازے اٹھاتے ہو انہیں کس عالم میں بھیجتے ہو؟ عالم برزخ۔ توجہ ہو رہی ہے؟ حضرت آدم سے لے کے اس وقت تک جتنے زندہ موت کا ذائقہ چکھ کے چلے گئے وہ کہاں گئے؟ معلوم ہوا
عالم برزخ کی آبادی اس عالم دنیا سے بھی وسیع ہو چکی ہوئی ہے. وہ بڑی آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے، اور سارے عالم برزخ میں ہیں. ہم کہاں جائیں گے جی؟ عالم برزخ میں جائیں گے. میں فقط یہی کہوں گا سارے ہی عالم برزخ میں جانے ہیں، لیکن اللہ ہمیں عالم برزخ میں ایسی حالت میں لے جائے کہ ہمارے قلب میں حب محمد و آل محمد کا نور موجود ہو. توجہ رہے. بڑی جائیدادیں بناؤ، ساری زمین کے مالک بن جاؤ، بڑے خزانے اکٹھے کرو، کائنات کے سارے سونے آپ کے قدموں میں ہوں، حتیٰ کہ آپ مریخ کی طرف بھی جائیں، اس کے بھی پلاٹ خرید لیں. آج کل یہ پروگرام بھی تو چل رہا ہے نا، مریخ کے پلاٹ خرید لیں، کسی اور سیارے کے پلاٹ بھی خرید لیں، بہت بڑے دولت مند و ثروت مند و مالک بن جائیں. لیکن اس کے باوجود برزخ میں جانے کے لیے اگر فقط یہ مال و ثروت و جائیداد کے مالک بن کے جاؤ اور حب محمد و آل محمد ہمارے سینے میں نہ ہو تو برزخ میں جانا فائدے میں رہے گا یا نقصان میں رہے گا جی؟ نقصان میں رہے گا. اس لیے مولا نے فرمایا یہ دنیا تیرے لیے ایک تجارت کا مقام ہے. آیا ہے تو دنیا میں تو وہ کما جو تجھے برزخ و محشر میں فائدہ دے. وہ کمائی کر جو تجھے اگلے جہانوں میں فائدہ دے اور کام آئے. فقط جائیدادوں کے پیچھے نہ پڑا رہے، فقط دولت و ثروت اکٹھی نہ کر، بلکہ ان پہ ایمان لے آ جن کے صدقے تجھے یہ وجود نصیب ہوا. ان کی حقیقت پہ ایمان لے آ، ان کی عظمت میں ایمان لے آ. اسی ایمان کی نشانی ہے جب آپ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ میرا وجود اگر وجود میں آیا ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے وجود میں آیا ہے. اس لیے میں جتنی محبت محمد و آل محمد سے رکھتا ہوں اتنی محبت کسی اور شے سے نہیں رکھتا، اس لیے کہ کسی اور کے صدقے میں وجود میں نہیں آیا. محمد ہو. بے شک اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ ہر فرد کو اللہ نے اس کے ماں باپ کے ذریعہ اس دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہر فرد کو اللہ نے اس کے ماں باپ کے ذریعہ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی نتیجے میں فطری طور پر ہر فرزند کو اور ہر دختر کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میرا سوال یہ ہے ماں باپ سے محبت زیادہ ہے یا محمد و آل محمد سے؟ جی یہ جتنی جائیداد کماتے ہو جائیداد سے محبت زیادہ ہے یا محمد و آل محمد سے؟ خزانے اکٹھے کرتے ہو، کرسیوں کے پیچھے پڑتے ہو، بڑی بڑی کرسیاں حاصل کرتے ہو، MNA بنتے ہو، وزیر اعلیٰ بنتے ہو، وزیر اعظم بنتے ہو، حتیٰ کہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہو، حتیٰ کہ تمہیں بڑا محبت ہوتی ہے کہ ٹرمپ کی کرسی بھی تمہیں نصیب ہو جائے. لیکن میں کہتا ہوں اتنی بڑی کرسی جس پہ کہ صدر امریکہ بیٹھتا ہے اس کرسی سے زیادہ محبت ہے یا محمد و آل محمد سے؟ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے، جدھر ہمارا سفر ہے، جس کے موت کا ذائقے کے بعد اپنے جہاں آگے سفر کرنا ہے، اس سفر میں اور کوئی چیز نجات دینے کا باعث نہیں ہے. اگر نجات ملے گی تو اس ٹکٹ کے ذریعہ جو حیدر کرار کے ہاتھوں سے ہمیں نصیب ہوگا. ہمارا وجود بھی حیدر کرار اور محمد و آل محمد کے طفیل ہے.
ہم پیدا بھی محمد والے محمد کے صدقے ہوئے، ہمیں روح بھی ان کے صدقے ملا، ہمیں جان بھی ان کے صدقے ملی۔ تو جو کیجئے اللہ کا نظام کیا ہے؟ سب سے پہلا وجود اللہ نے کسے بخشا؟ میرے ساتھ ساتھ تھوڑی توجہ فرمائیے، وجود تو اللہ ہی دینے والا ہے نا۔ چلو ایک سوال یہ بھی کر لوں، اللہ کو وجود کس نے دیا؟ کیونکہ عقیدہ توحید بھی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے جی۔ اللہ بھی وجود رکھنے والی ذات ہے یا نہیں؟ موجود ہے نا۔ موجود جو ہے اس کو کس نے وجود دیا؟ تو جواب یہ ہے وہ ہر ایک کو وجود دینے والا ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، اس نے ہر ایک کو وجود بخشا ہے، اسے کسی نے نہیں بخشا، وہ ہمیشہ سے ہے اور از خود ہے، وہ خود بخود ہے، اسے کسی کی احتیاج لاحق نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا وجود بھی ہو، عظیم سے عظیم وجود بھی ہو، سب سے عزت والا وجود ہو، مثلا سب سے بڑی عزت کس کی مخلوقات میں؟ کیا انہی کی بڑی عزت ہے یا نہیں جن پہ صلوات بھیجتے ہو جی؟ صلوات کو ہی فقط سمجھ لو نا۔ ہم اگر توجہ کریں تو ہم اگر صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے، تو محمد و آل محمد ہی اس پوری مخلوقات میں اول سے لے کے آخر تک سب سے بڑی عزت والے ہیں، یا کوئی ان سے بڑھ کر بھی عزت والا ہے جی؟ سب سے بڑی عزت کن کی ہے؟ محمد و آل محمد کی۔ محمد و آل محمد کو کس نے عزت دی؟ اللہ نے۔ سچی بات ہے یا کوئی ڈھونڈ رہے ہو کو اور بھی؟ محمد و آل محمد کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو عزت کس نے دی؟ میرے خیال میں یہ ایک ہماری مجلس کی مشکل ہے کہ ہمارے پڑھنے والے آپ کو علی تک پہنچائیں گے، محمد تک پہنچائیں گے، محمد و آل محمد تک پہنچائیں گے، آگے نہیں بیان کرتے کہ بھئی محمد و آل محمد جو اتنی عظیم علی ہستیاں ہیں ان کو بنانے والا کون ہے؟ علی کو علی کس نے بنایا؟ محمد کو محمد کس نے بنایا؟ زہرا کو زہرا کس نے بنایا؟ حسنین کو حسنین کس نے بنایا؟ 12 ائمہ کو 12 امام کس نے بنایا؟ 14 معصوموں کو معصوم کس نے بنایا؟ جس نے بنایا وہ ان کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے۔ اس کو ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی یہ مہربانی ہے، اس کی حکمت کا نتیجہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا اللہ جہاں قدیر ہے وہاں حکیم ہے۔ جس ہستی کی اذان ہوئی اللہ اکبر، میں بھی اسی کا ہی تذکرہ تھوڑا سا کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ پوری طرح توجہ فرما رہے ہیں، مختصر زیادہ طویل بھی گفتگو مناسب نہیں ہے، باواز بلند صلوات پڑھ۔ جن ہستیوں کو آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے یاد کرتے ہیں، انہی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس اللہ نے جو اکبر ہے سب سے بڑی عزت ان ہستیوں کو عطا اور انہی سے ہی اس کائنات کی تخلیق کا آغاز فرمایا ہے۔ رسول اکرم نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کے نور کو خلق فرمایا؟ میرے یعنی کس کے؟ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔
کیا وہ جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اولاد نہیں مانگتے؟ کیا وہ روضہ رسول کا توسل کر کے اولاد نہیں مانگتے؟ کیا وہ کربلا معلیٰ کی گنبد کے نیچے جا کر خود یا کسی توسل سے دعائیں نہیں منگواتے؟ کیا اور اس قسم کی ساری کوششیں سر پہ قرآن اٹھا کر اللہ سے توسل کر کے دعائیں نہیں مانگتے؟ مانگتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے شاہد ہے یہ بات کہ بہت سارے ہزارہا اور لاکھوں جتن کرنے کے باوجود بھی صاحب اولاد نہ ہوئے اور بے اولاد اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا تیرا اللہ ان کو اولاد دے سکتا تھا یا نہ دے سکتا تھا؟ نہ دے سکتا تھا یا دے سکتا تھا؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح جن کو اولاد دی ہے ان کو دے سکتا ہے، تو ایسے ان کو بھی دے سکتا ہے جن کو اس نے اولاد نہیں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کو دے دیتا ہے، کچھ کو نہیں دیتا ہے، تو جن کو نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا؟ جن کو دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ اور جو دیتا ہے اس کے متعلق بھی فرماتا ہے یَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ کیا پریکٹیکل لائف میں آپ کے سامنے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی گھر میں ساری بیٹیاں، وہ بیٹا مانگتے ہیں تو نہیں مل رہا، کسی میں سارے بیٹے، کسی میں کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں، کسی میں کچھ بھی نہیں دیتا، کسی کو دے کے لے لیتا ہے۔ یہ سارا من یشاء من یشاء من یشاء، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ تیرا رب کہیں چاہتا ہے کہیں نہیں چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے، اور جہاں نہیں چاہتا کیوں نہیں چاہتا؟ کیا وہ کریم نہیں؟ کیا وہ سخی نہیں؟ کیا وہ قدیر نہیں؟ توجہ رہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس اپنے ایمان کے اس پہلو کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے، جہاں وہ قدیر ہے وہاں وہ حکیم ہے، جہاں وہ قدرت لامحدود رکھتا ہے وہاں وہ حکمت لامحدود۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اس کی قدرت بھی لامحدود ہے تو اس کی حکمت بھی لامحدود ہے۔ اپنی حکمتوں کو خود جانتا ہے، جہاں حکمت کا تقاضا ہوتا ہے دے دیتا ہے، اور جہاں حکمت کا تقاضا ہوتا ہے نہیں دیتا ہے، جہاں حکمت کا تقاضا ہوتا ہے دے کے نہیں لیتا، جہاں حکمت کا تقاضا ہوتا ہے دے کے لے بھی لیتا ہے، جیسے اس نے اپنے سب سے بڑے حبیب اور جس کی سب سے بڑی عزت ہے اس کی نگاہ میں، اس کی اولاد کے بارے میں کیا۔ ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی عزت والا کون ہے، تو آپ نے کہا اور میں نے بھی یہی ایمان رکھا ہوا ہے کہ جن پہ ہم صلوات بھیجتے ہیں وہ سب سے اونچی عزت والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد میں آل محمد کی عزت بھی محمد کی وجہ سے ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات پر پہنچ رہے ہیں؟ آل محمد کو جو عزت نصیب ہے وہ تو محمد ہی کی وجہ سے ہے نا، کہ محمد کی آل ہے۔ اور رسول اکرم نے بھی فرمایا لا تصلوا علیہ الصلاۃ البتراء، میرے اوپر ناقص اور نامکمل صلوات نہ پڑھنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ صلوات کیسے مکمل ہوتی ہے، تو فرمایا جو میرے اوپر صلوات بھیجے اور اس میں میری آل کو شامل نہ کرے اس کی صلوات مقبول نہیں ہوتی، اس کی صلوات بطرا ہو جاتی ہے، بے ثمر ہے، بے نتیجہ ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں نے اسی لیے صلوات کو اس انداز سے پڑھا ہے کہ اللہم صلی علی، پڑھیے، محمد و آل محمد۔ سارے مسلمان یہ آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ جی
بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ امام شافعی نے اس حد تک کھل کے بات کر دی، کہا اے آل محمد، اے اہل بیت رسول، تمہاری عزت و عظمت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تمہیں صلوات میں شامل نہ کرے اس کی نماز نہیں رہتی۔ تو سارے ہی آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں، لیکن آل محمد پر صلوات کی بنیاد محمد پر صلوات ہے کہ رسول اکرم کی وجہ سے ان کی آل کی یہ عزت ہے۔ اور جب رسول سب سے بڑی، یعنی ان 14 ہستیوں میں سردار کون؟ جی علی سردار ہیں محمد کے یا محمد سردار ہیں علی کے؟ اے علی والو، بے شک یہ علی کے نعرے لگاتے ہو، لیکن عقیدہ تمہارا کیا اس پر ہے یا نہیں کہ علی درگاہ رسالت میں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ سردار کون ہے، علی یا سردار ہیں محمد مصطفیٰ؟ ذرا دیکھو تو صحیح، جب حضرت رسالت مآب نے امیر المومنین سے چاہا کہ یہ ننگی تلواریں لے کر میرے گھر کا گھیراؤ کر چکے ہیں اور میرے بدن کے ٹکڑے کرنے کی نیت لے کر آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ میں چلا جاؤں اور آپ میرے بستر پر سو جائیں، تو علی آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ علی نے پوچھا اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں یقیناً میری جان بچ جائے گی۔ خر ساجدا للشکر، علی نے سرزمین مکہ پر سجدہ شکر کر دیا۔ کیا کیا؟ سجدہ شکر۔ شکر کہاں کرتے ہو؟ توجہ ہے، ایک ہے شکر، ایک ہے صبر۔ مومن کو شاکر بھی ہونا چاہیے اور مومن کو صابر بھی ہونا چاہیے، لیکن شکر کا مقام کون سا ہوتا ہے اور صبر کا مقام کون سا ہوتا ہے؟ تو جواب یہی ہے، شکر وہاں ہوتا ہے جہاں اس رب العالمین کی کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے، اور صبر وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، ان لوگوں کو بشارت دے دے میرے حبیب کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ صبر ہوتا ہے مصیبت کے مقابلے میں اور شکر ہوتا ہے نعمت کے مقابلے میں۔ علی نے کیا ہے شب ہجرت سجدہ شکر۔ ہمارا فریضہ یہ ہے تلاش تو کریں، یا علی تجھے کون سی نعمت مل رہی ہے؟ کون سی نعمت؟ یا علی تجھے کون سی نعمت نصیب ہو رہی ہے؟ کیونکہ شکر تو ہوتا ہے نعمت کے مقابلے میں۔ یہاں تو ننگی تلواریں ہیں اور اس بستر پر سونا ہے جو فرش گل نہیں، جو مقتل بن سکتا ہے، جو جائے قتل بن سکتی ہے۔ آنے والے ننگی تلواریں لے کر جو سونے والا ہے بستر پر، اس کے ٹکڑے کرنے کا عہد کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کون سی نعمت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ سجدہ شکر کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ظاہر بین نگاہیں یہ سمجھے گی مقام تو صبر کا تھا۔ کیا خیال ہے؟ ننگی تلواریں اگر گریں تو مقام صبر ہے، مصیبت ہے، یا مقام شکر ہے کہ نعمت ہے؟ ظاہراً تو مصیبت نظر آ رہی ہے نا کہ ٹکڑے ہو رہے ہیں بدن، لیکن علی کیا سوچ رہے ہیں؟ علی اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے کہ میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور میرے اوپر مصیبت گرے گی۔ علی یہ دیکھ رہے ہیں میری وجہ سے چونکہ نبی کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کا اور احسان کیا ہو سکتا ہے؟ سلیمان نعرہ حیدری، بآواز بلند سلام۔ دیکھیے نا، اس شب ہجرت اللہ اپنے حبیب کو بچانا چاہتا تھا یا ان کی شہادت کو پسند کر رہا تھا؟ اگر نبی اکرم کافروں دشمنوں کے ہاتھوں اس دن قتل ہو جاتے تو شہید ہی ہوتے نا، لیکن اللہ شہادت بھی وہاں دیتا ہے جہاں وہ شہادت کو پسند کرتا ہے۔ توجہ ہے؟
اب اللہ یہاں بھی اپنے حبیب کی شہادت کو پسند نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہ ابھی ان کے حبیب نے بہت کچھ دین حق کا کام کرنا ہے. جو رہی ہے اسلام سارا نبی اس وقت تک پہنچا چکے تھے یا بعد کو پہنچایا تھا؟ تو ابھی کچھ دین پہنچا تھا اور کچھ دین نہیں پہنچا تھا. اور اللہ چاہتا تھا کہ میرا حبیب اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کی منزل پر پہنچے اور پورا دین کامل پہنچائے. اور ابھی پہنچایا نہیں، لہذا ابھی مناسب نہیں ہے کہ ان کی شہادت ہو جائے. لیکن میں اپنے حبیب کو بچاؤں تو کیسے بچاؤں؟ اب بتائیے اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اگر وہ اپنے حبیب کو بچانا چاہے تو آپ مجھے اگر قلم دوات لے کر بیٹھ جائیں، قلم کاغذ، اور لکھنا چاہیں میرا اللہ اس طریقے سے بھی اپنے حبیب کو بچا سکتا ہے، اس سے بھی بچا سکتا ہے، اس کے ذریعے بچا سکتا ہے، تو کتنے طریقے آپ ڈھونڈ لیں گے؟ آپ کی بات نہیں، اللہ کی بات. کیا خیال ہے اللہ ان کی ٹانگیں توڑ سکتا تھا یا نہیں؟ ان کی آنکھیں اندھی کر سکتا یا تھی؟ ان کے ہاتھ لولے کر سکتا تھا یا نہیں؟ بولیے. ان کی زندگی واپس لے سکتا تھا یا نہیں؟ انہیں آپس میں بولیے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تہران کے میدان طبس میں امریکہ کے طیارے آئے تھے انقلاب اسلامی کو شکست دینے کے لیے. اور آپ سب جو میری عمر کے لوگ ہوں یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ وہ طیارے آپس میں ٹکرائے اور ساری فوج جل گئی. تو اگر ایسا بھی تیرا رب کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. تو وہ تو ان گنت طریقوں سے اپنے حبیب کو بچا سکتا ہے. لیکن علی کی سوچ یہ ہے، اے علی کل شیء قدیر اللہ، تو بچانا چاہتا ہے اپنے حبیب کو، لیکن تو نے سارے طریقے چھوڑ دیے اور اختیار کیا تو یہی طریقہ کہ میں آپ کے بستر پر سوؤں، میں اپنے تیرے حبیب کی جان کا فدیہ بنوں اور تیرا حبیب بچے. اس سے بڑھ کر میرے اوپر تیرا اور احسان کیا ہوگا کہ میری جان کو تو نے فدیہ بنا دیا اپنے حبیب. کیا خیال ہے؟ آپ مقام شکر سمجھ آیا یا نہ آیا؟ علی کو شکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں تو رسول کی جان کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس کے صدقے اللہ اپنے حبیب کو بچا رہا، اور جس کے صدقے بچا رہا ہے اس پہ بھی کوئی احسان کر رہا ہے یا نہیں. تو اس لیے علی حیدر کرار نے سجدہ شکر ادا کیا. اور میں کہتا ہوں حضرت علی کی شان کو اگر سمجھنا ہے تو ذرا تھوڑا سا پیچھے چلا دا. ایک دن ایسا تھا جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ رہے تھے یا نہیں؟ کیوں رکھی تھی؟ رأیت فی المنام انی اذبحک، بیٹے کو کہہ رہے تھے اے اسماعیل بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ پوچھا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے. کس سے؟ حضرت اسماعیل سے. اب باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ فرمائیے آپ ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ جو ہو رہی ہے ابراہیم بھی اللہ کے رسول یا علی، اور اسماعیل بھی اللہ کے رسول. دو رسولوں کی آپس میں گفتگو خواب کی بنیاد پر. اور بابا کہہ رہا ہے کہ بیٹا کیا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو؟ کیا حضرت اسماعیل نے یہ کہا بابا آپ تو نبی ہیں خواب کی تعبیر ڈھونڈیں؟ تو جو رہی بات پر یہ نہیں. خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اپنی خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کیا کروں گا؟ چھری رکھ دوں گا بیٹے کی گردن پر، یا کسی عالم اور سمجھدار کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا میں نے یہ خواب دیکھا ہے ذرا تعبیر بتائیے یہ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو تعبیریں ہوتی ہیں یا نہیں؟ قرآن نے ہی تعبیریں بتائی ہے. کہتے یوسف نے بھی تو خواب دیکھا تھا نا کہ ایک سورج ہے ایک چاند ہے اور 11 ستارے ہیں اور وہ ان کے سامنے جھک رہے ہیں، اور خواب کی تعبیر دیکھی تھی کہ ہاں بیٹا یقیناً یہ تیرے سامنے جھکیں گے لیکن ان کو بتانا نہیں. اور
اور پھر وہ آپ نے ایک خوابوں کی دنیا ہے سورہ یوسف میں بھری ہوئی، ایک خواب، دوسرا خواب، تیسرا خواب، کئی خوابوں کے تذکرے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا، لیکن حضرت ابراہیم کے خواب میں تعبیر نہیں۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو تجھے امر ہے آپ کر لیجئے، یعنی آپ اگر میری گردن کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے۔ یہاں تک تو بات یہاں تک، لیکن اگلا جملہ قرآن مجید کا ہمارا شاہد ہے، اور کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ آپ گردن پہ چھری چلا دیجئے، میں اس مصیبت پر کیا کروں گا؟ صبر کروں گا، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل سے قربانی مانگی گئی، اسماعیل نے صابر ہونے کا ذکر کیا۔ علی سے قربانی مانگی گئی، علی نے شکر ادا کیا۔ اب بتا اس مقام پر جب قربانی مانگی جائے، ایک کرے صبر، دوسرا کرے شکر، افضل کون؟ قابل غور ہے یہ چیزیں، قرآنی تعبیرات ہیں، اور یہ سارا کچھ تیرے سامنے حقائق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں علی علی ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعد از محمد مصطفیٰ اس کائنات میں سب سے بڑی عزت علی حیدر کرار کی ہے، جو مانتا ہے نعرہ حیدری۔ اور پھر آخر کو چلتا ہوں، کیا حضرت آدم نے جب یہ پوچھا کہ ان 5 انوار کو اے اللہ تو نے ہم سے پہلے خلق کر رکھا ہے، تو کیا جواب آیا؟ ہاں تجھ سے پہلے خلق کیا ہے، تیری نسل سے بھی ہوں گے، لیکن اگر انہیں خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ ان 5 میں کیا وہ ہستی بھی ہے جس کے چہنوں میں آئے بیٹھے ہوئے؟ اس ہستی کی شان کیا ہے؟ کیا اس ہستی کی بھی زندگی قیمتی زندگی ہے یا نہیں؟ انہی انوار میں سے ایک نور ہے نا جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، نور محمد و آل محمد، وہی ہے نا جن پہ آپ صلوات بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسی عقیدے کے ساتھ بھیجتے ہو نا کہ محمد و آل محمد کے مساوی اس کائنات میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہو، تھوڑا سا 2 منٹ اور مجھے دے دیں، فرمائیے آپ جب جنت میں جائیں گے وہاں کس کی سرداری ہوگی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حدیث مکمل اس طرح ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسنین پورے اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا بابا ان سے بھی افضل، یعنی وہ ان کا بھی سردار ہے۔ تو فرمائیے جنت میں بھی ان 5 کی سرداری ہوگی یا کسی اور کی؟ جی جنت میں انبیاء بھی ہوں گے، بولو 1,24,000 نبی جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ کتنے ان میں بوڑھے ہوں گے؟ یہ میرے بھائی بوڑھے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں جنت میں بوڑھے بوڑھے جانا چاہتے ہو یا جوان ہو کے جانا چاہتے ہو؟ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ سارے بوڑھوں کو میں کیا کر دوں گا؟ جوان بنا دوں گا۔ بس معلوم ہوا جنت ہے جوانوں کی نگری۔ کتنے عرصے کی جوانی ملے گی؟ پتہ کیوں نہیں؟ پتہ ہے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جنتی ہیں، کتنے عرصے کے لیے جنت میں رہیں گے؟ اب پتہ چل گیا کتنے عرصے کے لیے رہیں گے؟ ہمیشہ کتنی صدیوں کا ہوتا ہے؟ جس کا کہیں خاتمہ ہمیشہ ہی وہاں جوان رہو گے یا وہاں پھر دوبارہ بوڑھے ہو جاؤ گے؟ یہاں کی جوانی آئی اور گئی، یہاں کی جوانی آئی اور 15-16 سال کی عمر میں شروع ہوئی اور 60-65 سال کی عمر میں ختم ہو گئی۔ اب ڈھونڈتے ہیں ہم سارے
اور ملتی نہیں ہے۔ یہ 40-45 سال کی جوانی جو بھی اوپر نیچے ہوتی رہی ہے، یہ جوانی تجھے بڑی پیاری ہے۔ اس جوانی کو سوچ کہ جو ملے گی اور ختم نہیں ہوگی۔ جنت میں ایسی جوانی ملنے والی ہے یا نہیں؟ ملنے والی ہے۔ ان سارے جوانوں کے سردار اگر حسنین ہیں تو اس حدیث کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ جتنے انبیاء وہاں جوان ہوں گے ان پہ بھی کن کی سرداری ہوگی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جنت اس نگری کا نام ہے جس میں سارے جنتی جوان ہوں گے اور سرداری پنجتن پاک کی ہوگی۔ کتنے عرصے کے لیے سرداری رہے گی؟ یہ 4-5 سال کا ٹینور ہوگا جو آپ کے ہاں ہوتا ہے۔ ایم این اے کا ٹینور، وزیر اعظم کا ٹینور، پریزیڈنٹ کا ٹینور ہے وہاں کوئی نہ۔ جتنی جنت اتنی سرداری، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی سرداری۔ جنتی بھی جنت میں ہمیشہ، سردار بھی ان کے سردار ہمیشہ۔ پروگرام ہے؟ پروگرام ہے جنت جانے کا یا نہیں ہے؟ تو سرداری مان کے جاؤ گے یا وہاں جا کے مانو گے؟ جی یہیں سے ماننی پڑے گی یا وہاں جا کے مانو گے؟ یہیں سے ماننی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ آج بھی حسنین کو سردار مانتے ہو؟ جو مانتا ہے نعرہ حیدری۔ حسنین کو یہ سرداری ملی کب سے ہے؟ میرے خیال میں تھوڑا آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ جب اس دنیا میں آئے تو سرداری ملی، یہ جب سے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد۔ یہ 5 وہ ہیں، اگر ان کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات اور آدم تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان انوار مقدسہ کو جب سے خلق کیا ہے سردار بنا کے خلق کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے بھی سردار تھے، آج بھی سردار ہیں، برزخ میں بھی سردار ہوں گے، محشر میں بھی سردار ہوں گے۔ ان کی ٹکٹوں کے بغیر تو پل صراط سے گزر نہ سکے گا، اور جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو ہمیشہ ان کی سرداری میں رہے گا، اور جو ان کی سرداری کو یہاں سے مانتا ہوگا وہ فائدے میں رہے گا، جو یہیں سے ان کے سرداری کو ایمان رکھ کے جائے گا فائدے میں رہے گا۔ تیرے مالک نے نظام یہی بنایا ہے، جن کو میں نے فضیلت دی ہے تو میرے دینے کی وجہ سے ان کو مان۔ اور کیا ہمیں اللہ کو ماننا ہے تو ان کو بھی ماننا ہے یا نہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے؟ ابلیس کا قصور کیا تھا؟ ابلیس کا قصور کیا تھا؟ میں یوں کہہ سکتا ہوں، جسے اللہ نے عزت دی تھی ابلیس اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ خلاصہ ہے یا نہیں؟ سجدہ کر، اس نے کہا میں افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اس کی دوسری بات نہیں سنی۔ تو میرے سامنے دلائل پیش کرتا ہے، عزت دینے والا میں، خالق میں، تیرا بھی خالق میں، آدم کا خالق بھی میں۔ جب میں عزت دے رہا ہوں تو اگر نہیں مان رہا تو فقط آدم کا منکر نہیں ہے، دراصل میرا منکر ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدم علیہ السلام کو دی ہوئی عزت کا انکار کرے وہ ابلیس بن جاتا ہے، تو جو محمد والے محمد کو دی ہوئی عزت کا منکر ہو جائے معمولی باتیں نہیں ہیں، سادگی نہیں ہے، بے اصولی بھی نہیں ہے۔ قاعدہ ضابطہ یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ نبوت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رسالت کون دیتا ہے؟ امامت کون دیتا ہے؟ ولایت کون دیتا ہے؟ جس کو دیتا ہے اسے عزت بھی دیتا ہے یا نہیں؟ تو جس کو
مانے گا امام تو اس کو عزت والا مانے گا، نبی مانے گا تو عزت والا مانے گا، رسول مانے گا تو عزت والا مانے گا۔ اور اگر وہ سب رسولوں کو سردار بنائے اور اسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرار دے دے، سید الانبیاء والمرسلین قرار دے دے، تو تجھے بھی اسے اتنی ہی عزت والا ماننا پڑے گا یا نہیں؟ بس میرے ناراض نہ ہونا، کسی اور سے نہ پوچھ، کچھ اللہ سے پوچھ، اے اللہ تو نے اپنے حبیب کو کتنی عزت عطا فرمائی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پہ ایمان لے آئے۔ جب اللہ دیتا ہے تو ایمان لانا پڑتا ہے یا نہیں؟ اور آپ مجھے بتا کتنی عزت دی ہے اللہ نے زہرا کے لال کو؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والی حدیث بھی کیا ثابت کر رہی ہے یا نہیں کہ امام مظلوم کو اللہ نے کتنی عزت والا بنایا؟ لیکن کیا امت نے اس عزت کو تسلیم کیا؟ کربلا بتا رہی ہے کہ اس عزت والے کی ان مسلمانوں نے کیا عزت کی۔ جس کو لے گیا اس کو انہوں نے جس حال کا شکار کیا، اسی کے تذکرے کے لیے تو یہ مجالس سے عزا ہوتی۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کائنات کے سچے موتی تھے جو امام حسین نے کربلا کے لیے چن لیے، کائنات کے سچے موتی تھے، ایمان دین اور عظمت و عزت کے لحاظ سے سچے اور خالص موتی تھے، آزماتے رہے حسین اور انہوں نے اپنے خلوص کو ثابت کیا۔ اور اس وقت تو سب سے بڑی آزمائش تھی جب 3 دن کی پیاس نبھانے کے بعد عاشور کی شب کو تیرے مولا نے انہیں اکٹھا کر لیا اور چراغ بجھا کے پوچھا، میں ان کی بیعت کا انکاری ہوں، میں نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور یہ مجھے بھی انکار بیعت کے جرم میں قتل کرنے والے ہیں، اور مجھے پتا ہے کل میں نے شہید ہو جانا ہے، کل بازار شہادت گرم ہونا ہے اور شہید ہونا ہے۔ تمہیں میں اختیار دیتا ہوں، اگر شہید نہیں ہونا چاہتے ہو تو یہ اندھیرا ہے، جاؤ چلے جاؤ اپنی زندگی بچاؤ، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کل درجہ شہادت پہ فائز ہونے کا دن ہے۔ جو شہید ہونا چاہے یہاں رہے، جو شہید ہونے سے محبت نہ رکھے بے شک اپنی زندگی بچائے اور اس اندھیرے سے فائدہ اٹھاتا ہوا چلا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے کیا کہا جس کا علم آج عزاداری کا نشان ہے؟ اس ہستی نے کیا کہا؟ علم بردار کربلا، علمدار کربلا امام حضرت ابو الفضل العباس کیا کہتے ہیں؟ مولا کیا اس لیے چلا جاؤں آپ شہید ہو جائیں میں زندہ رہوں؟ مجھے زندگی کی کوئی محبت نہیں ہے، عزادارو بس اس کے بعد تو دروازہ وفا کھل گیا اور ہر ایک نے اپنی اپنی وفا کا اظہار کیا۔ بس میں آپ سے اتنا پوچھ کر مجلس کو ختم کروں، کیا جس نے اظہار وفا کیا اس نے اپنی وفا کو نبھایا یا نہ نبھایا؟ کیسی عظمت سے نبھایا، کتنی عزت سے نبھایا، اور جس کے لیے انہوں نے وفا کی اس نے ان کے لاشے کے ساتھ کیسے وفاؤں کو نبھایا اور کس طرح ان کے جنازوں کو اٹھایا۔ اور اللہ جانے وہ منظر کتنا سخت تھا جب ہم شکل پیغمبر کے رخسارے پر امام حسین رخسارہ رکھے ہوئے فرما رہے تھے، علت دنیا بعدک العفا یا بنیا، لخت جگر تیرے بعد تو زندگی کا مزہ ختم ہو گیا۔ عزادارو یہ منظر سخت تھا تو ذرا بتائیے وہ منظر کتنا سخت تھا جب ابو الفضل العباس کے جنازے پہ کھڑے ہوئے تھے، بازو کٹے ہوئے، بدن اربا اربن ٹکڑے
ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ روایات کہتی ہیں حضرت عباس کا جنازہ اٹھانے کے لائق نہ رہ گیا تھا، اس لیے اسے اپنے گنج شہداء کی طرف اٹھا کے نہ لائے۔ لیکن میں کہتا ہوں آیا وہ منظر سخت تھا یا وہ منظر سخت تھا جب لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا، او میرے مخلص ساتھیوں، او میرے لیے راہ حق میں جہاد کرنے والے مجاہدوں، مالی انادیکم ولا تجیبون، میں بلاتا ہوں مجھے کیوں جواب نہیں دیتے ہو، میں بلاتا ہوں مجھے کیوں جواب نہیں دیتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں مولا آپ کے اذن ہی سے تو گئے تھے نا، آپ انہیں پھر کیوں بلا رہے ہیں؟ تو امام کا یہ جملہ جواب میں آتا ہے، اٹھو اے میرے کریم ساتھیو، قومو ایھا الکرام، کیا کرو؟ وَادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، ان خیموں کے اندر ان چادروں کے پیچھے رسول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، نبی زادیہ زہرہ جائیاں موجود ہیں، کوئی ہے جو انہیں ان کمینوں کے حملوں سے بچائے، کوئی ہے جو ان لئیموں کے حملوں سے ان کی حفاظت کرے۔ بڑا درد تھا تیرے مولا کے قلب نازنین میں، بے شک اپنے جوانوں کا درد تھا، لیکن جوانوں کے درد سے زیادہ ان بیویوں کے پردوں کا درد تھا، ان بیویوں کے اجڑنے کا درد تھا۔ اور یہی وجہ ہے جب میدان جنگ میں خود جہاد کر رہے تھے تو طریقہ کار یہی تھا، حملہ کر کے پھر خیموں کے پاس آتے، وہاں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے، اتنی بلند آواز سے پڑھتے کہ اندر بیویاں سن لیتی اور بیویوں کو تسلی رہتی کہ ابھی امام مولا زندہ ہے۔ لیکن بس اتنا کہتا ہوں، جو جو وقت گزرتا گیا آواز مظلوم ڈھیلی ہوتی گئی اور اندر آواز پہنچنا مشکل ہوتی گئی۔ جب آواز نہ آ رہی تھی تو بیویاں کان لگا کے سننا چاہتی تھی اب ہمارے مولا کا کیا حال ہے۔ اتنے میں آواز آئی، الا قتل الحسین کربلا، حسین شہید ہوئے۔ لیکن شہادت میں جس نے وفا کی اس میں ایک وفا اس ذوالجناح کی بھی ہے کہ جس نے امام سے 100% وفا کی ہے۔ آج اگر ہم اس کی شبیہ کو نکال کر عزاداری کا حصہ بنائے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ جس طرح شہیدوں نے وفا کی، جس طرح بیویوں نے وفا کی، اسی طرح اس سواری نے بھی وفا کی۔ کیسے وفا کی؟ جب امام زین سے اتر گئے تو پہلے چکر لگاتا رہا، اشارہ کرتا رہا، مولا آؤ میری پشت میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن جب مولا سوار نہ ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد